بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب، اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 242 242۔ اس فولادی بکے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ حملے کرنے والا کوئی ہیوی ویٹ باکسر ہے۔ وہ اس گہری تاریکی میں مجھے بڑی آسانی سے دیکھ رہا تھا۔ فرش پر میں جہاں گر پڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن اب میں اس کی سلگتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی حرکات کو سمجھ سکتا تھا، اور اس کے ارادے کو سمجھنے میں نے کروٹ بدل لی تھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ لڑک گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرش پر اوندے منہ وہ گرا۔ یقیناً اسے سخت چوٹیں آئی ہوں گی، لیکن اس کی قوت برداشت حیرت انگیز تھی۔ اس کے منہ سے اف تک نہ نکلی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چونکہ وہ اوندے منہ فرش پر گرا تھا، اس لیے اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اندازے سے اسے ایک اور ٹھوکر ماری۔ دوسرے ہی لمحے میں اپنی ٹانگ پکڑ کر کرانے لگا، کیونکہ میں نے سامنے دیوار کو ٹھوکر مار دی تھی۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس وقت پیچھے سے میری گردن پر کراٹے کا ایک زوردار ہاتھ پڑا۔ میں تلملا کر دوسری طرف پلٹ گیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا تاکہ وہ سلگتی ہوئی آنکھیں اس کی نشاندہی نہ کر سکیں۔ میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ جب اندھیرے میں آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی تو پھر اندھیرے میں ہاتھ آگے بڑھا کر ٹٹولا جاتا ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایک لمحہ کے لیے وہ سلگتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے میرا ہاتھ کھینچ کر جوڑوں کا داؤ مارا۔ میرے قدم اکھڑ گئے اور میں فضا میں اچھلتا ہوا دوسری طرف جا پختہ فرش پر گرا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چند لمحے تک اٹھنے کی سکت ہی نہ رہی۔ یہ برابر کا مقابلہ نہیں تھا۔ وہ تاریکی میں مجھے دیکھ کر حملے کر رہا تھا، اور جب میں اسے دیکھنا چاہتا تو وہ اپنی آنکھیں چھپا لیتا۔ یہ کوئی مردانگی نہیں تھی۔ اگر ایسے وقت میں تنہا مردانگی دکھانے کی حماقت کرتا تو اسی قلعہ میں کہیں دفن کر دیا جاتا۔ لہذا ان چور حملوں سے بچنے کے لیے میں نے فوراً ریوالور نکال لیا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ریوالور دیکھتے ہی دوسری طرف پلٹ گیا۔ پھر اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے للکار کر کہا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے فائر کر دیا۔ اندھیرے میں ایک شعلہ لپکا۔ شعلہ کی لمحاتی روشنی میں دور خفیہ راستے کا موڑ نظر آیا۔ وہ اس موڑ میں غائب ہو چکا تھا۔ فائرنگ کی آواز اس مقبرے میں تھوڑی دیر تک گونجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں فرش پر سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی کرنے لگا۔ اس اندھیرے کہ شیطان کا پیچھا کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ اس تاریکی میں چھپ کر میرے ریوالور پر ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔ اگر اس کا دماغ میرے بس میں ہوتا تو میں اسی وقت معلوم کر لیتا کہ وہ بھاگتا ہوا کہاں گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد میں نے فٹابا کے دماغ کو ٹٹول کر دیکھا۔ اس کے ساتھ آرتھر اور موشو موٹو تھے۔ تینوں کے پاس رائفلیں تھیں، اور وہ میری طرف آنے کے لیے ایک چور دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی وقت وہ چور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ان تینوں نے چونک کر رائفلیں سیدھی کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ میں ان سے ٹکرانے کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ ہاں، میں ان کے سامنے پہنچ گیا تھا، لیکن وہ میں نہیں تھا۔ ان کے سامنے نقلی فرہاد کھڑا ہانپ رہا تھا۔ موشو موٹو نے رائفل کی نال کو جھکاتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے؟ اسے دیکھ کر دل یوں دہلتا ہے جیسے سچ مچ فرہاد سامنے آ گیا ہو۔ آخر یہ کہاں سے بھاگا آ رہا ہے؟ آرتھر نے آگے بڑھ کر بناسپتی فرہاد کو مخاطب کیا، کیا رینی کے ساتھی جوتن شو سے تمہارا سامنا ہوا
بات میں سر ہلا کر ایک گونگے کی طرح اشاروں میں بتانے لگا کہ مجھ سے مقابلہ ہوا تھا، پھر میں نے اس پر فائر کیا تو اسے بھاگنا پڑا۔ فٹابا نے کہا، آرتھر اپنی اس زہریلی بلا سے کہو کہ زبان سے باتیں کرے۔ جب یہ گونگا نہیں ہے تو اشاروں کی زبان میں کیوں بولتا ہے؟ آرتھر نے کہا، مسٹر فٹابا، میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے اس آدمی کو فرہاد علی کی ٹیلی پیتھی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اسے ناقابل برداشت اذیتیں پہنچائیں تب بھی یہ منہ سے کبھی آواز نہیں نکالے گا۔ فٹابا نے کہا، لیکن فرہاد کے موجودہ ریکارڈ کے مطابق اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب اس سے محتاط رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضروری ہے، بلکہ دانش مندی ہے۔ فرہاد کے دماغ کو شاک پہنچایا گیا تھا، اس بات کا امکان ہے کہ اس کی یادداشت واپس آ جائے، لہذا اس کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے۔ لعنت و فرہاد پر، اس سے پوچھو کہ جوتن سو سے جب مقابلہ ہوا تو اس نے اپنے زہریلے دانت کیوں نہیں استعمال کیے؟ مسٹر فٹابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جوتن سو کے پاس آپ کا ریوالور ہے، ریوالور کی موجودگی میں اسے دانتوں سے حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ اس کی عادت ہے کہ پہلے یہ دشمنوں سے زور آزمائی کرتا ہے، ناکامی کی صورت میں دانتوں سے حملہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر میں جواں مردی کے زوم میں ریوالور نہ نکالتا تو وہ کسی موقع پر اپنے زہریلے دانت ضرور استعمال کرتا۔ میں نے اب تک کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا کہ کسی انسان کے دانت زہریلے ہیں۔ وہ زہریلے آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان زہریلے دانتوں سے رینی کی موت واقع کیوں نہ ہوئی۔ اسے صرف زہریلا نشہ حاصل ہوا تھا اور وہ مزید نشہ کی تمنا کر رہی تھی۔ بہرحال ابھی وقت نہیں تھا میں آرتھر وغیرہ کے دماغ کو خریدوں، اس زہریلے آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرتا پھروں۔ وہ لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ میں پھر آس پاس کی دیواروں پر ٹھوک بجا کر آگے بڑھنے لگا۔ میرے خیال میں وہ لوگ کھلنے والی دیواروں کو کس طرح لاک کر دیتے ہیں، اسی لیے مجھے ریوالونگ دیوار کا دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ ایک جگہ میں نے دیوار کو دھکا دیا تو وہ اندر کی طرف کھلتی چلی گئی۔ میرے سامنے ایک روشن کمرہ تھا، مجھے فوراً اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ذرا دیر کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریوالونگ دیوار کا دوسرا حصہ گھوم کر میرے پیچھے آیا۔ مجھے زور کا ایک دھکا لگا اور میں لڑکھڑاتا ہوا سامنے پلنگ پر آ گرا۔ پلنگ پر سونے والی کو مجھ سے دھکا لگا تو وہ نیند میں کسما کر بولی، "او روت، یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے آرام سے سونے دو۔" بڑا آرام دہ بستر تھا، سو کو دوسری طرف کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ جی میں آیا کہ اس خوابدیدہ حسن کی چھاؤں میں سو جاؤں، مگر پھول کے ساتھ جو کانٹے ہوتے ہیں وہ میری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میں فٹابا کے دماغ میں بیٹھا سمجھ رہا تھا وہ کس طرح مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ اس خفیہ راستے میں جتنے دروازے تھے وہ ان سب کو کھول کر دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے سوزوکو پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی، پھر پلنگ سے اٹھ کر ریوالونگ دیوار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد ہی اس زہریلے آدمی اور آرتھر کے ساتھ اس دیوار کے پیچھے آ کر رک گئے۔ اس نے آرتھر سے کہا، "اس دیوار کے پیچھے روت کا کمرہ ہے، ہمیں یہاں بھی دیکھ لینا چاہیے۔" یہ کہتے ہی اس نے ریوالونگ دیوار کو دھکا دیا۔ دروازہ گھومتا ہوا کھل گیا۔ میں بھی اس کے ایک حصے کے ساتھ گھومتا ہوا خفیہ راستے میں پہنچا اور وہ تینوں دروازے کے دوسرے حصے کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ اب اس کمرے میں سوزوکو تنہا بے خبر سو رہی تھی۔ وہ تینوں دبے پاؤں چلتے ہوئے پلنگ کے نیچے الماری کے پیچھے مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فٹابا کی سوچ سے پتہ چلا وہ زہریلا آدمی سوزوکو کے حسن و شباب کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ فٹابا فوراً اس کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آرتھر اس زہریلے آدمی کو سمجھانے لگا، "یہ لڑکی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ رنگمالی کے طور پر لائی گئی ہے۔ اگر تم اسے ہاتھ لگاؤ گے تو ہمارے مشن کو نقصان پہنچے گا۔ چلو یہاں سے واپس چلو۔ آرتھر اسے کھینچتا ہوا ریوالونگ دیوار تک لے آیا، مگر وہ زہریلی نظروں سے اور بھوکی نظروں سے سوزوکو کو دیکھے جا رہا تھا۔
आर्थर सोच रहा था कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेजर यामागुची ने सख्ती से ताकीद की थी कि सुजुको को इस जहरीली बला की नज़रों में ना आने दिया जाए। मैंने सुजुको को इससे छुपा रखा था, मगर ये भूल गया था कि रूथ इस लड़की को अपने कमरे में ले आई है। अब सुजुको को इस कमरे में से भी हटाना होगा। ये सोचते ही उसने रिवॉल्विंग दीवार को धक्का दिया। वो दीवार हटने लगी और इसके एक हिस्सा के साथ चलता हुआ मैं कमरे में आया। वो तीनों दूसरे हिस्से के साथ चलते हुए खुफिया रास्ते में पहुंच गए। आर्थर ने परेशान होकर कहा, पता नहीं वो कमबख्त कहाँ जाकर छुप गया है। इस चोर रास्ते में किले से बाहर निकलने का रास्ता पर मोसोमोटो राइफल लिए बैठा है। फटाबा ने नागवारी से कहा, तुम्हारे इस बूढ़े खपती बाप ने जोथनसो को छुपा दिया होगा। आर्थर ने कहा, अब डैडी पागल हैं तो मैं इनका क्या इलाज करूं? फिलहाल मैंने इनके हाथ पांव बांध के अपने कमरे में कैद कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि जोथनसो भटकता हुआ किले से निकल जाए। चलो तहखाने में भी उसे तलाश कर लेते हैं, हमारे कहीं वो तहखाने में ना हो। फटाबा ये कहकर तहखाने की तरफ जाने लगा। मैं फौरन फटाबा के कदमों को गिरने लगा। 22 कदम चलने के बाद वो बाईं तरफ मुड़ गया, फिर वहां से 7 कदम के फासले पर रुक गया। अब उसके हाथ बाएं तरफ की दीवार को टटोल रहे थे। इस दीवार का एक पत्थर जरा सा हिलता हुआ महसूस हुआ। वो इस पत्थर को दीवार के अंदर धकेलने लगा। इसके साथ ही कदमों के पास फर्श का कुछ हिस्सा गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ अपनी जगह से हटने लगा। गड़गड़ाहट की आवाज़ खत्म हुई तो उसने टार्च की रोशनी में एक छोटे से जीने को देखा जो नीचे तहखाने में चला